أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چیزیں جو ایمان والوں کے اوپر لازم، ضروری اور فرض قرار دیا ہے، اگرچہ کہ وہ گنتی میں چند ہے، لیکن ان چند چیزوں کے فرائض کی تعمیل و تکمیل کے لیے 20 قسم کی چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جیسے 5 وقت کی روزانہ فرض نمازیں، لیکن ان فرائض کی تکمیل کے لیے سنت، واجبات، نوافل اور پھر دیگر ناموں سے قیام لیل، اشراق، چاش وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے متعلق حقیقت کے دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ ساری کی ساری چیزیں اسی ایک فرض کی تعمیل اور تکمیل ہے۔ اس آیت سے پہلے کوئی 4 رکوع پہلے روزے سے متعلق حکم تھا، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کے بارے میں۔ بس اسی نہج پر، اسی انداز پر اس آیت شریفہ میں کتب علیکم القتال، ماتا کتب علیکم الصیام تھا، یہاں پر ہے کتب علیکم القتال۔ قتال، جہاد، خلاف، حوار، یہ جتنے الفاظ ہیں عربی میں یہ ایک ہی لفظ 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، معنی ایک ہی، مطلب ایک ہی ضرائب پر۔ خلاف مخالفت، قتال مقاتلہ، جہاد مجاہدہ، خلاف مخالفت، نزاع منازعہ، حوار محاورہ، ایک ہی چیز ہے۔ عربی قواعد میں جانے کے بعد اس کے نام اصطلاح ایک الگ چیز ہے، عام معنی کے لیے جب اس قسم کے جتنے الفاظ آتے ہیں جس میں ایک طرفہ کارروائی نہیں، 2 طرفہ کارروائی، اس کے اندر معنی خود 2 طرفہ پیدا ہوگی۔ لڑنا، کسی کا کسی سے، کسی کا کسی سے لڑنا، خلاف، کسی کا کسی سے اختلاف ہونا، جہاد، کسی کا کسی چیز کے مقابلے میں کسی چیز سے جد و جہد کرتے چلے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے جہاد فرض نہیں تھا، مکے کے 13 سالہ زندگی جو نبوت سے جڑے ہوئے ہیں، جہاد فرض نہیں، مدینے میں آنے کے بعد بھی فوری فرض نہیں ہوا۔ کئی شکلیں ایسی تھیں فطری طور پر اور حق پر رہتے ہوئے حق کو منوانے کے لیے حق کے فریق بن کر انتقام، بدلہ لینے وغیرہ کی کئی شکلیں فطری طور پر ضروری و لازم تھیں، لیکن ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے حکم دیا صبر کرنے کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کا اور صبر کرتے رہنے کا۔ جانوں کا عظیم نقصان ہوا،
خاموشی کا حکم دیا، صبر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ مالوں کا عظیم نقصان ہوا، طرز زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر آخر درجے میں گرا دیا گیا۔ عزت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، ہر طرف تنگ کرنے لگا۔ ایک مرحلہ تو وہ بھی گزرا 3 سال کا، شعب ابی طالب کی گھاٹی کا۔ ہر قوم سب کے سب ایک جا اور اکٹھے ہو کر بائیکاٹ کر دیا۔ قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہا تھا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مانا تھا جیسا ماننا ہے۔ مشرکین کے پاس بھی اللہ ہے، ہر قوم کے پاس، ہر انسان کے پاس اللہ کا تصور ہے۔ صرف اللہ کا تصور کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایمان کی بنیاد ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات۔ صفات یعنی کام، اسی کا نام ہے اسماء حسنی۔ جتنے اسماء حسنی ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے کام کے اعتبار سے وہ نام ہے، جیسے رحیم مہربانی فرمانا، غفور مغفرت فرمانا، ستار پردہ پوشی کرنا، قہار انتہائی نافرمانی پہ اصرار کرنے کے اوپر اپنا خیر نازل کرنا، شدید العقاب عذاب کو حاصل کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قادر قدیر ہر چیز کی پیدائش کا، قدرت کا اظہار صرف اسی کی طرف سے، مخلوقات میں کسی کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ اس کی ذات اور صفت، اس کا وجود جو حیون اور قیوم ہے، اس اعتبار سے پھر اس کے کام جتنے ہیں اس نے کیا اس کی طرف منسوخ کر دیا۔ اس عقیدے میں پختہ نہیں تھے، یہ ایمان کی خرابی تھی، جس کی وجہ سے رب العزت کے جلال و کبریائی کو پس پردہ ڈال دیا تھا۔ اس کی جگہ شیطان اور شیطانیت اور طاغوتیت والی قوتوں کو اس کے اوپر یقین، اعتماد، بھروسہ، اس کے سامنے سر جھکانا، دل جھکانا، عاجز و انکسار کا اظہار کرنا، یہ انسان کا کام تھا، آج بھی دنیا میں کام ہے۔ نام اور اعلان سے ہونے والا کوئی نہیں، کام ہونا ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا اعلان فرما دیا، جو منع تھا اعلان کر دیا۔ کتب علیکم الصیام سے اے مسلمانوں تم تمام کے تمام پر روزہ فرض ہے۔ وہاں پر بھی ذکر ہے یا ایھا المؤمنون کتب علیکم الصیام، ایسا ذکر نہیں فرمایا، مطلق انسانوں کے لیے خطاب کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کے بعد ایمان پر باقی رہنے کے لیے جو فرائض ہیں اس میں سے روزہ فرض ہے۔ عام حکم کے ذریعے سے حکم کہ ہر مسلمان پر بلا کسی استثناء کے بالغ ہوتے ہی اس کے بدن سے سانس کے نکلنے تلک، چاہے عمر کی کسی بھی قسم کی کیفیت پہ مبتلا ہوتا کیوں نہیں، روزہ لازم فرض ہے۔ ادائیگی کی نوعیت، مجبوری کی کیفیات میں ادائیگی کی نوعیت بدلے گی تو دو عبادتیں نماز اور روزہ کبھی معاف نہیں۔ جیسے نماز کے لیے سہولتیں ہیں، قیام دشوار ہو گیا تو قعود کے ساتھ یعنی بیٹھ کر، وہ بھی دشوار ہو گیا، بعض کی زندگیوں میں سے مرحلے آتے ہیں تو لیٹے ہوئے اشارے کے ساتھ، لیکن معاف نہیں۔ روزے کے بھی متبادل دے دی گئے، جب ادائیگی انتہائی دشوار ہو جائے
طبی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے اس کی صحیح تصرف ہونے کے بعد اس کے لیے فدیے کی شکل دے دی گئی اور واجب۔ اس جیسے حکم کے جیسا حکم یہاں بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو یعنی مقاتلہ کو، مسلمانوں کو بمقابل دین غیر دینداروں سے، چاہے وہ قوم کوئی بھی ہو، جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ تو جہاد فرض کر دی گئی۔ ظاہر طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد بھی فرض عین ہے اس آیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا تھا، اس لیے اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انما بعثت معلما، اور کما قال نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجے تمہارے لیے، تمہارے رب کے کلام کو سمجھانے کے لیے، اس کے مفاہیم کو، اس کی حقیقت کو تمہارے ذہن اور عقیدے کا حصہ بنانے کے لیے، اس زندگی کو اس فکر کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں وہ پورے پورے کلام پاک میں سے کسی نہ کسی چیز کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تفسیر ہے، بیان ہے، شرح ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس شبے کا بھی ذکر کر دیا، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی طرف منسوب کر کر، نسبت کر کر لوگ ذکر کر دیں گے، ہوا بھی ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا زندگی میں، میرے تمام کے تمام ارشادات کو کلام پاک کے اوپر منطبق کر کر یعنی مقابلہ کر کے دیکھ لو، اگر کلام پاک کے کسی حکم کے خلاف میں دکھ رہا ہے تو اس کے اوپر توقف کر لو۔ تو وہ ہر چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی وضاحت، تفصیل اور تفسیر۔ تو اس آیت شریفہ اس جیسے کے اوپر بھی قرآن کی اور آیتیں جگہ جگہ، قرآن کی سورہ بقرہ کے ہر آیت کی وضاحت تفصیل کہیں نہ کہ کلام پاک میں، سارے کلام پاک کی حقیقت جو ہے اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں مکمل ہے، اسی کی وضاحت اور تفصیل بقیہ پورے کے پورے کلام پاک میں آتی جائے گی، کئی نوعیتوں سے وہ چیز کی حقیقت کو سمجھایا جائے گا۔ تو جہاد فرض کفایہ قرار دے دیا گیا، فرض کفایہ، اس کی تفصیل ایک بڑی طویل تفصیل ہے، بڑی تقریر بھی۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کی وضاحت۔ اللہ نے جہاد پر فرض کیا ہے اور یہ جہاد قیامت کے قائم ہونے تک بھی جاری ہے، باقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اور دین اسلام کے شریعت کے اعتبار سے جہاد کی فرضیت ختم نہیں ہوئی، اس کی وضاحت ہے، تفصیلات۔ یہ بھی ذکر کر دیا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، جہاد سے متعلق ذکر کر جو فرض کفایہ ہونے کی اور وضاحت قرآن کی آیتیں کر دیتی ہیں۔ دیکھو جب جب ایسی شکل ہوتی ہے تو مسلمان کا ہر فرد اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ کر جہاد کے لیے سب نکل پڑ جائیں گے۔ چند ایک کا
اس دین سے متعلق چیزوں کے اندر کمال تفقع پیدا کرنے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے ادھر مشغول رہنا ضروری ہے. نکلیں گے سب لیکن چل رہیں گے. فرض کفایہ ہے. کفایہ وہی ہے جب ضرورت ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے مملکت اسلامیہ کی جانب سے، حاکم میں مسلمان حاکم کی جانب سے. جو اس وقت آج کل دنیا کے اندر یہ پہلو کی کمی ہے. مسلمانوں کے ممالک کثیر ہیں، مملکت اسلامیہ کا وجود کم ہے. دو مملکتوں کی طرف اشارہ ہے کہ مملکت اسلامیہ، لیکن مملکت اسلامیہ کے ہر قانون کا نفاذ میں وہ بھی مکمل اور جامع نہیں ہے. کچھ کمیاں ہیں. مسلمانوں کا ملک ہونا ایک الگ چیز ہے، اسلامی ملک ہونا ایک الگ چیز ہے، وغیرہ. تو جب حکم ہو جاتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نکل کر اس فریضے کو ادا کرتی ہے، تو مابقی تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اگر سب پیچھے رہتے ہیں، آگے بڑھ کر نہیں کرتے ہیں، تو ہر فرد اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا قرار پائے گا، گناہگار ہوگا. الغرض ایک بات بتاتی ہے کہ جہاد تمہارے پر فرض ہے، یا فرض کے بعد اس چیز کو ملحوظ رکھ کر حکم دیا گیا. یہ حکم صرف اسی کے ساتھ نہیں، دین اسلام کے ہر حکم کے سامنے حکم خدا بندی سمجھ کر، چاہے کاروبار کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، فلاں چیز کے اندر ہو، حقوق کی ادائیگی کے اندر ہو، تمہارا خیال جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اچھا نہیں. تمہارے رب نے جو تمہارے لیے فیصلہ فرمایا ہے وہ اچھا ہے. 20 مرتبہ انسان کو اپنے فیصلے اچھے لگتے ہیں، اپنے اغراض سامنے دکھائی دے رہے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے وہ حقیقت میں اس کے لیے برے ہیں. تمہارا رب اس حقیقت کو خوب جانتا ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے، اس کے مطابق حکم دیتا ہے. ایک اصول بتاتا ہے. چونکہ جہاد کی روشنی کے ضمن میں آیا ہے تو سب سے پہلے جہاد سے جڑ کر ہی تفسیر ہوگی. مابقی دین اسلام کے احکام مسلمان کے سامنے ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر حکم خداوندی کو حکم خداوندی سمجھ کر کرنا یہ خیر ہے، بھلائی ہے، دین ہے. اور اسلام انسان اپنی پسند اپنے رائے کو ملحوظ رکھ کر اختیار کرنا یہ غلط ہے. دیکھو جہاد تم پر فرض ہے، وہ ہوا کرہ لکم، اس لیے یہاں پر ایک جملہ ختم، وقت کی علامت آ گئی. اس کے بعد ایک قید کلیہ ذکر کرو، وہ کرہ لکم. بہت ساروں کو جہاد کی فرضیت کے ہونے کے بعد اب ایک دشوار چیز معلوم ہوئی، کراہت لگنے لگی، مشقت معلوم ہونے لگی. نتیجہ خود بخود کہتے ہی سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں. ایک عام آدمی کو، ادنا فہم والے آدمی کو بھی میدان جنگ میں جانے کا مطلب اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا، یا تو ماروں گا یا مروں گا. ماروں گا یا مروں گا، دونوں کے لیے جب جانا ہے تو اس کے لیے خرچ بھی کرنا پڑے گا، مال بھی لگانا پڑے گا، اس کے لحاظ سے تیاری کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. جان جانے کا خوف، مال کے خرچ ہونے کا خوف. جب جان جائے گی تو پھر دنیا سے جتنی چیزیں متعلق تھیں، اہل و عیال کی، معاملات وغیرہ کی، یہ سارا کا سارا منظر بھی اس کے سامنے آئے گا. ایک شاخ مشقت والی چیز گزرے گی. ہمارے کہ اقتدار یقیناً مشقت والی چیز ہے تمہارے لیے. دین اسلام کے احکام میں، احکام خداوندی کی اطاعت و فرمانبرداری میں
یہ حکم جو تمہارے رب نے تمہارے لیے لازم ضروری اور فرض کا حکم دے دیا ہے وہ کرہ لکم، واقعی انتہائی مشقت والا، اس حکم کی وجہ سے خوشی منا کر جوش منا کر گلے لگانے والا معاملہ نظر نہیں آئے گا۔ بات ختم کر دیا، یہاں وقت ہو گیا۔ اب اسی کو ملحوظ رکھ کر پھر دین اسلام کے سبھی احکام کے اس کے اوپر منطبق کرنا، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر وضاحت صرف جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایمان والو جس چیز کو تم شاخ سمجھ رہے ہو، ناپسند سمجھ رہے ہو، تو جو چیز کو ناپسندیدہ تم خیال کر رہے ہو وہ خیر لکم، عسیٰ کے ساتھ تم کیا جانو کہ وہ تمہارے لیے سب سے اچھی اور بہتر ہے۔ عربی کے اندر یہ لفظ خیر اور شر یہ دو لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، خیر اور شر، شر برا، خیر اچھا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو بات بتانا ہے، ہر لفظ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ایک لفظ ہے، پھر اس کے اندر زیادتی کے معنی جس کو انگریزی میں ڈگری کہتے ہیں، کمپیریٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری وغیرہ، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، جیسے فضل سے افضل، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، اس کو فیمینن بنا تو کبیر سے اکبر، اس کا فیمینن بنا کبرا، صغیر سے اصغر صغرا، حسین سے احسن حسنہ، شریف سے اشرف شرفا۔ دیکھیں یہ دو لفظ ایسے قرآن میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوئے، یہ بھی اسی بھی اصول سے یہ بھی یہی بننا چاہیے، اخیر اشر، خیر اخیر۔ عربی میں استعمال اخیر نہیں ہوتا، کر سکتے ہیں مگر ہوتا ہے۔ وہ سپرلیٹو ڈگری میں بھی ہوئی جو خیر لکم، تو ترجمہ یہاں پر خیر لکم سادس میں کرتے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، حالانکہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کو ڈگری میں لے کے چلے جائیے، یہی تمہارے لیے، یہی چیز تمہارے لیے سب سے اچھی اور بہتر ہے۔ عام ترجمہ اردو میں بھی کیا ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہے، بس نہ صرف خیر ہے، سب سے زیادہ خیر ہے۔ تم جو بھی ترجیح پہلو دینا چاہو گے تم اس میں، دنیا کی کسی بھی چیز کو، کسی بھی رائے کو، ان تمام چیزوں سے سب سے اچھی چیز اور بہتر ہے۔ جب یہ صورتحال آتی ہے تو اب اس کی وضاحت تفصیل بہت آئے گی، سورہ نساء میں بھی آئے گی، سورہ توبہ میں آئے گی، سورہ انفال میں آئے گی۔ بس یہی جہاد سے متعلق وضاحت ہے، سورہ توبہ بھی شروع سے آخر تک، سورہ انفال بھی، بلکہ سورہ انفال سورہ توبہ دو سورے نہیں بلکہ ایک ہی سورہ۔ بھی ہے، ایک ہی سورہ بھی ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اب وہ تفاصیل میں کو عام آدمی کو جانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے برخلاف اب یہ حکم نہیں ہونا تھا، یہ چیز جو مشقت یہ ہے کوئی جان جانے کا، فلاں کرنے کا، فلاں فلاں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور جس چیز کو تم اچھی سمجھتے ہو، وہ شر لکم، شر برا، ڈگری بھی وہی بنے گا، سب سے زیادہ برا بھی شر، عربی میں سب سے زیادہ برے کو بھی شر، صرف برے آنے کو بھی شر، یہی شر اردو میں بھی استعمال، یہی شر اسی سے اردو میں بھی شریر ہے۔ اردو والوں کی تو وضاحتیں بڑی ہے اور عجیب عجیب لوگوں کی۔ بشر، شر میں دو لفظ اردو کے اندر سے دو نہیں ہے، تین ہے، شرون ہے، تین ہے، عربی کی وضاحت نہیں ہے۔
فاسقی علمی مجلسوں کے اندر اہل علم وضاحت کرتے سنا ہوں میں بیٹھتے، لیکن لب کشائی نہیں کی، لوگوں کو متاثر بھی کرتے رہے، لوگ متاثر ہوتے بھی رہے۔ کہنے لگے دیکھو میاں بشر 3 حرفیں، با مانے والا، بشر، با کو ہٹاؤ شر، برائی، شرارت، بشر شرارت والا، اتباع فرمانبرداری کر کر، ذکر خداوندی کر کر، اب وہ با کے زبر کو زیر سے بدلنا، بے شر یعنی شر کے بغیر والا ہونا۔ بلکہ اردو شعراء میں بھی ایک شاعری کے اندر پڑھا ہوں، بشر میں شر 2/3۔ یہ کوئی حقیقت سے دور نہیں، ظاہری طور پر متاثر ہونے کے لیے چیزیں تو ہیں۔ اردو میں آپ آسانی سے کریں، شر مرہ کا ایک لفظ ہے، 3 حرف والی ہے، جب ایک جیسے 2 حرف آتے ہیں تو دونوں کو ایک کرنے کے لیے تشدید لگا دیتے ہیں۔ مرہ کے معنی گزر گیا، تشدید بول سے پڑھنا دشوار ہو گیا تو تشدید کو ہٹا کر اردو والوں نے مر اور ایک راہ کے جگہ گیا لگا دی، مر گیا، مانا ویسے گزر گیا۔ عربی کے لفظ کو مرہ کے معنی گزرنا، اردو اسی سے مرور زمانہ ہو گیا، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ زبان بدلتی چلی، 20 چیزیں ایسے ہیں جو لسانیات کے اندر آگے بڑھتے ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر کس قسم کا کیا ہوا، وہی اقدام کو اس کی تعلیم ہے۔ الغرض جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، جان لگانا عبادت کا حصہ لازم، اگر انکار کرے تو گناہ اور دوزخ جو قرار دی جا رہی ہے، یہ تو بڑا دشوار ہے، اس میں اگر نہیں ہوتا تو بڑا اچھا تھا۔ یہ جو سمجھ رہے ہو وہ شر لکم، شر لکم نہیں، شر لکم، وہ شر لکم، تلاوت کا قاعدہ ہے، جو آگے تجدید لگا وہ شر لکم پڑھیں گے آپ، عربی کیسا لگے وہ شر لکم، تلاوت کے ایک اصول ہے، زبان کے ایک اصول ہے، تو وہ تمہارے لیے برا ہے، وہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، بلکہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو انسان برا سمجھ رہا ہے اس میں اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو تم کیا جانو کہ اس میں اچھا ہی ہے۔ جان لگانا، مال لگانا، میدان جنگ میں جانا، 20 قسم کے مصائب جھیل لینا، اس کو تم نے ملحوظ رکھ کر برا سمجھا۔ اگر تم غالب ہو جاؤ گے تمہیں اعزاز بخشا جائے گا، مال غنیمت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ تم شہید کہلاؤ گے۔ موت تو ہے، پر اسی کی وجہ سورہ احزاب میں اور اچھے انداز میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ان فررتم من الموت او القتل اذن لا تمتعون الا قلیلا، یہ عربی اس کے ساتھ ہے تلاوت کی وجہ سے، اذن لا تمتعون، اذن لا تمتعون الا قلیلا۔ چلو ایسے مرحلے میں ہیلے کر کر، بہانے کر کر، بچنے کی تدبیر کر کر تم اس میں حصہ نہیں لیے، اور جو لوگ حصہ لیے ایک بڑی تعداد اس کے اندر شہید ہو گئی، فنا ہو گئی، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، جو زندہ گرا تو اب آپ سوچنے لگے اگر میں جاتا تو کیا ہوتا تھا، کہ میرا بھی حال جاتا ہے تو مرنے والوں میں سے ہوتا، یہ زخمی ہونے والوں میں سے ہوتا، میں نہیں گیا، بچ گیا، آفت سے میں بچ گیا، یہ انسان کا خیال۔ تو اللہ نے فرمایا ان فررتم، اگر تم فراری اختیار کر لو، من الموتی، موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، اب القتل، یا قتل ہو جائے گا سمجھ کر اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہو، کیا ہونے والا ہے؟ اذن، تو تب، یعنی ایسی صورت میں لا تمتعون،
لطف اندوز اپنی زندگی سے ہو نہیں سکو گے صرف ہو کے اللہ قلیلہ، اور چند دن، اور چند دن، چلو اس چند دن کو چند مہینوں میں تبدیل کرو، سالوں میں تبدیل کرو، حیات ابدی تو نہیں ملیں گی دنیا میں۔ آخر کار انجام موت ہی ہے۔ یہ سب وضاحت یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کی رہی تھی وہ وضاحت۔ اس جیسے مضمون جو سورہ بقرہ میں ہے جہاں صرف 2 آیتوں کے اندر ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مسائل، اس لیے ہر ایک آیت 2 آیت بعد مسئلہ بدل رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر ملے گا آپ کو، اب اسی کی وضاحت تفصیل آتے چلے گی۔ تو تمہیں اعزاز ملے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ انسانوں کو سمجھا دیا، انسان میں عقیدے کو بٹھایا، انسان کے اندر یہ کمال درجے کا عقیدہ رکھنا، یہ ایمان کا کمال۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اے انسان تم کیا جانتے؟ تم جس کو اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے برا ہو، سب برا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ تمہاری ہر سوچ بری ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ سوچ بھی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، لیکن کما حق تھا وہ حق کے طور پر، اور تم سے مراد عام آدمی نہیں ہے، عقل، فکر، فہم، علم رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔ وہ لوگ فیصلہ دیا تو عام آدمی اس میں گھستا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ عام آدمی کی حقیقت اور سوچ سے خطاب نہیں، علم، فکر اور فہم رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو ذات علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کے جاننے والی ہے حقیقت کی، تو اس کے فیصلے کو فیصلہ مان کر، ضروری سمجھ کر، اپنی جان ضرورت پر، مال ضرورت پر، زندگی کا ہر لمحہ ضرورت پر جہاں اس کا مطالبہ ہے اس کو لگا دو۔ یہ فرضیت کا حکم ہو گیا۔ اب اس فرضیت کے اندر، جہاد کے اندر حکمت کیا ہے؟ اسلام سے ہٹ کر اسلام کے مقابلے میں جو قوتیں اور قومیں ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تم سے، اس کا نقشہ اگلی آیت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پہ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ جہاد کو گلے لگانا بلکہ سب سے پہلی ضرورت ہے مومن کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے لیے، ایمانی اعتبار سے اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے، اور دین کی نعمت کو ہم باقی رکھ کر آنے والی نسلوں تک اس امانت کو منتقل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس سے ٹکراؤ قیامت کے دن تک، اس دنیا کے آخر دن تک بھی یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ اس کے بغیر تم زندگی گزارنے کا تصور کر رہے ہو تو یہ غلط ہے۔